اور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا بھی پہلے مدینے جائیں کہ پہلے مکے، پہلے ہم مکے جائیں کہ پہلے مدینے؟ تو آپ بڑا خوبصورت جواب دینے لگے. جس صاحب نے پوچھا انہیں، وہ بڑے اللہ کے ولی تھے جنہوں نے پوچھا، تو آپ نے انہیں فرمایا، انہیں کہا کہ اگر کوئی آپ جیسا نیک ہے تو پہلے مکے چلا جائے، اگر ہمارے جیسا کوئی گنہگار ہے تو پہلے مدینے جائے اور جا کر عرض کرے کہ حضور چلے ہیں قبول کروا دیا جائے، ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا حج قبول کروا دیں. تو مدینہ پاک کیا چیز ہے، مدینہ کیا ہے، اس میں برکات کیا ہے، یہ تو کوئی بندہ کہے تو بیان کر ہی نہیں سکتا نا، کسی کے بس کا کام نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس نے حج قبول کروانا ہے اس کا ٹھپا مدینے سے ہی لگنا ہے، جس نے عمرہ قبول کروانا ہے اس کا ٹھپا مدینے سے ہی لگنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ مدینے نہ جائے اور حج قبول کروا لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ مدینے نہ جائے اور عمرہ قبول کروا لے، یہ نہیں ممکن. اس کا مطلب ہے کہ قبولیت ساری کی ساری کہاں ہے؟ حضور کے شہر مدینے میں. آپ حج کر کے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر کے آئے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر کے آئے ہیں، میدان عرفات میں گئے ہیں، مزدلفہ میں گئے ہیں، مینا میں گئے ہیں، سارے کام کر لیے، قربانی کر لی، حلق کروا لیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن اگر حضور کا شہر مدینہ بیچ میں نہیں نہ کہیں آتا تو پھر قبولیت کوئی نہیں ہے، پھر کوئی قبولیت نہیں ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، یعنی مدینے نہیں آیا، حج کیا مدینے نہیں آیا، فرمایا وہ بڑا ہی بے وفا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حج کے بعد پہلے مدینہ جانا لازمی ہو جاتا ہے. یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر حج کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر نمازوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر روزوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر آپ جتنے مرضی نعرے مارتے رہیں، جب حضور کا عشق ہی کوئی نہیں ہے، حضور کے صحابہ کا عشق نہیں ہے، حضور کی اہل بیت کا عشق نہیں ہے، پھر سب بیکار ہے. اس کو حضرت ابوبکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت مولا علی کی یا تک اور حضرت مولا علی سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہر صحابی کو ماننا پڑے گا، حضور کے سارے خاندان کو ماننا پڑے گا، حضور کی ذات کو ماننا پڑے گا، حضور سے نسبت. اس کو اب یوں سمجھ لیں، میں آپ کے ذہن کے قریب کر کے ایک جملہ سمجھا دوں آپ کو، کہ جس سبزی کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ اکیلا کدو نہیں رہتا، وہ کدو شریف ہو جاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، جس سبزی کی نسبت ہو جائے وہ اکیلا کدو نہیں رہتا، وہ کدو شریف ہو جاتا ہے. تو اس لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ بندے کی نسبت جتنی مضبوط ہے، اللہ پاک کا اس پر فضل ہے، اللہ پاک کی اس پر رحمت ہے. اس لیے اگر کوئی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے اور عشق والا بندہ مدینے نہ جائے تو اس کے لیے تو پھر وہ زندگی کوئی نہیں رہ جاتی، اس کے تو پلے کچھ نہیں رہ جاتا کہ میں کیا کر گیا. اور پھر آقا نے فرمایا، قربان جائیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 نمازیں میرے شہر میں پڑھ لیں، میری مسجد میں پڑھ دی، مسجد نبوی میں 40 نمازیں، اللہ اس کو ایسے کر دے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. اس لیے مدینہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، مدینہ مدینہ ہی ہے. مدینے کی تعریف یہ کر سکتے ہیں کہ مدینہ کیا ہے، تو مدینہ مدینہ ہی ہے.